اسرائیل بشار الاسد کی حمایت میں۔ بالآخر شام میں صفویوں اور صہیونیوں کا معشقہ تشت از بام ہوا۔ ظاہری دشمنیوں اور مخالفتوں کے ڈھونگ رچانے والے صہیونی اور صفوی ایک ہی پیج پر آ گئے۔ اسرائیل نے کھل کر بشار الاسد کی حمایت کا عندیہ دے دیا ہے۔ فلسطینیوں کا قاتل اور اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار بشار الاسد کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے اب اسرائیل بھی پس پردہ رہنے کے بجائے منظر عام پر آ چکا ہے۔ فلسطینیوں کے قاتل ناجائز اسرائیل کا انتہا پسند وزیر دفاع ایویگڈور لائبرمین اپنی ریاستی پالیسی کے مطابق بالآخر شامی ڈکٹیٹر بشار رجیم کی حمایت اور تائید میں بول پڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ بشار الاسد شام میں جاری خانہ جنگی میں فتح یاب ہو رہے ہیں اور اب وہ اپنے سابق دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ مائیویگڈور نے اسرائیل کی ایک نیوز ویب سائٹ والا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بشار الاسد جنگ میں ایک فاتح کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اچانک ہر کوئی ان کے نزدیک آنا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ممالک کی ایک لمبی قطار ہے جو بشار الاسد کی مدافعت کر رہے ہیں، ان میں مغرب اور اعتدال پسند مسلم ریاستیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان اسرائیل، ایران اور بشار الاسد کے گٹھ جوڑ کی ساری کہانی بیان کر رہا ہے۔ ایران شام میں بشار الاسد کے اولین حامی اور سرپرست کے طور پر سامنے آیا۔ 2012 میں ایران نے اپنی باقاعدہ شمولیت اور دخل اندازی کا اعتراف کیا، لیکن دراصل 2010 میں اس جنگ کے لیے زمین ہموار کرنے میں بھی ایران ہی کا مرکزی کردار تھا، جس کے بعد 2011 میں اس خونریز جنگ کا آغاز ہوا جو آج تک لاکھوں افراد کو نگل گئی۔ شامی فوج اور بشار رجیم کو 2014 میں عبرتناک شکست کے دہانے پر پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت ایران، عراق اور بشار الاسد سب کے سب مایوس کن صورتحال میں تھے۔ بشار الاسد کو دمشق اپنے ہاتھوں سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کو داعش کے بہانے اپنی مدد کے لیے بلانے والے بشار الاسد کے اوزان خطا ہو رہے تھے کہ 2015 کے اواخر میں روس نے شام میں بشار کی مدد کے لیے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ روس کی آمد کے بعد بشار الاسد کے لیے فضائی حملوں کے ذریعے سب سے بڑا سہارا ملا۔ روسی افواج کی جانب سے کیے جانے والے تباہ کن فضائی حملوں نے چند دنوں میں ہزاروں افراد کی بستی کو ملیاں میٹ کر دیا۔ روس کی آمد کے بعد ایران، عراق اور دیگر ممالک سے آئی ہوئی شیعہ ملیشیاؤں کے پاؤں سے نکلتی زمین بھی مضبوط ہونے لگی اور اپنے مظالم کے کنووں میں ڈوبنے کے قریب بشار الاسد کے ہاتھوں ہی حلب کا سقوط ہوا۔ لاکھوں افراد دربدر ہوئے اور آج شام میں بشار الاسد اپنی فتح منانے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن اس تمام قضیے میں روس کے علاوہ باقی مغربی طاقتیں بھی بشار الاسد کی پشت پر کھڑی رہیں۔ شام میں روس اور عراق میں بشار والے ہی مشن پر امریکہ نے عراقی فوج کا ساتھ دیا، جبکہ اسرائیل اور ایران کا خفیہ رومانس ہی بشار الاسد اور اسرائیل کی قربتوں کی دلیل ہے۔ ایران اور اسرائیل کی بظاہر دشمنی اور اندرون خانہ دوستی تو فلسطینی رہنماؤں نے کئی سال قبل تشت از بام کی تھی، لیکن پھر بھی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا ایران یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا کہ اسرائیل سے اس کے تعلقات کا دنیا کو خبر نہ ہو، مگر اب پرانا معشقہ منظر عام پر آ چکا ہے اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران کا جس سے یارانہ ہو وہ بشار الاسد پر مہربان نہ ہو، کیونکہ بشار الاسد ایرانی کٹ پتلی ہے۔ ایران کے اشاروں پر اس نے شام کو مقتل گاہ بنایا۔ اقتدار کی طوالت کی لالچ نے اسے ایران کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کیا۔ اب بشار ایران کے حکم پر لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے بعد ایران کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے۔ ایران اسے جب چاہے اقتدار میں رکھے، جب چاہے اتار دے، کیونکہ ایران شام کو اپنی بالواسطہ یا بلا واسطہ کالونی بنانا چاہتا تھا، جو کہ اب مکمل ایرانی کالونی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔